مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج بسودا۔ مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے، مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج بسودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھودرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کے مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا، اے دلہن بچہ ہے ری دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑ ہی دیے، جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر ہو کر مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں قلعہ بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے قلعے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پونچھتی جاتی اور چیخ کر خفا ہو رہی تھی۔ اے دلہن، یہ اللہ کی دین ہے، نبی جی کے امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ بھی خوش ہوں گے تجھ سے، توبہ کر دلہن توبہ کر۔ پھر وہ طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈاکداروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی۔ اب کھڑکی میں سے تھرک مریم کا دل بہت بڑا تھا، کیوں نہ ہوتا اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ جو آباد تھا، اور سینکڑوں بسودے آباد تھے جن میں ہزاروں لاکھوں گل گتھنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا ابوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی کے امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی۔ وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھی، اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے اپنے چارچ میں لیے بیٹھی ہوتی۔ میری 3 پشتوں پر مریم کا احسان۔ میں نے ایک بار مریم کے گلے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑ کی بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی، مگر مجال ہے جو بڑے جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی، اور اماں اللہ انہیں خوش رکھے جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انبولا کر لیا۔ ابا کو پتہ ہی نہ تھا گھر میں سب جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بڑی جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں، اب میں گناہ گار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محصور رہیں اور شاید روتی بھی رہیں۔ آخر 4-5ویں دن میں پھوٹ باہر پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ بس ایک غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف تکل کر اٹھ کھڑی ہوئی، بجلی کی سی تیزی سے مریم کے گلے میں داخل ہوئی۔ انا بوا تمہارا مجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں، کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں، کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ری دلہن بس کر، چپ ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھا۔ مریم سیدھی سادی میواتن تھی، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ ری دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھیں، نبی جی سرکار کی سجادی تھیں، دنیا آخرت کی بادشاہ تھیں۔ ہم دوزخ کے گندے بلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں اور 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب خشوع و خضوع سے تعزیے، سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی، اور 10ویں کو صبح ہی سے وضو بنا کے بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی، کلمہ طیبہ کے ورد کرتی اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی پڑھتی۔ امام حسین کا نام لے کر بین کرتی، رو کر آنکھیں سجا لیتی، اور بین کرتے
گالیوں پر اتراتی، رے حرامیوں نے میرے شہزادے کو مار دیا، رے ناز پٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھیں، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، گردوں میں کلاوے ڈال دیتی اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی بنا کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانگ دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے، ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہ چلتی، 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری جی اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھی، ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھاتی تھی، دیکھ رہے بیٹا بڑے میاں جی کے سامنے مت ہی جانا، اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے، ظاہر تو یہ کرتے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہے، پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے، عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں ادم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، اوے کرسٹانو تم حسن حسین کے فقیر ہو، بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کر ادم مچانے لگے، یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر، ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہیں، مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈاکداروں نے اس کے گال میں ایک کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز کے ساتھ خواجہ پیا ذرا کھولو کی بڑیاں گاتی تھی تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز ان کی آواز میں شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی، میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جروکے سے درشن بانٹتے دیکھا کرتا، سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے، پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی، ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھی مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی، ابا بتاتے ہیں کہ وہ جب اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی، مریم پھول کی طرح کھل اٹھیں، اپنی گاڑے کی چادر سے انہوں نے ایک چونی کھول کر ملازمہ کو دی کہ جا باغ کے بازار سے جلیبیاں لے آ، مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھائیں، بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے، پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی تنخواہ بھی لینے لگیں، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا، باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا تھا، بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا، مزے کرتا تھا، برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے، پھر ایک دن وہ 1.5 سارے کلدار روپے میلے کچالے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا وہ حج کرنے جا رہی ہیں، کرائے کی یہ رقم ان کی برسوں کی کمائی تھی، یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی، ابا نے گن کر بتایا کہ 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں، مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھی تھی کہ ان سے مکہ مدینے کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں، ابا نے بتایا بے شک مل جائے گا، مریم نے تیاریاں شروع کر دیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی خواجہ پیا ذرا کھولو کی بڑیاں، ان پر مکہ مدینہ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیرہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی، کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بھی پھر گئی، اے مسلمان کی بٹھیا، مسلمان کی جو روحن، نماز پڑھنا کاہے نہیں آتی رے، کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو، اور کیا چاہیے؟ پھر ان کے دل میں نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت،
मगर एक दिन शताब खां का ख़त आया कि ममदू की हालत ख़राब है, बकरियां बेच बाज के इलाज मालजा कराया, ज़मीन गिरवी रख दी, अब बिल्कुल पैसे नहीं हैं। सूरत देखना चाहती है तो ख़त को तार समझना। मरियम की आंखों में मक्का मदीना धुंधला सा गया। उन्होंने 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपये चादर में बांधे और रोती पीटती बसौदे की बस में जा बैठी। अब्बा साथ जाना चाहते थे, उन्हें सख्ती से मना कर दिया। ममदूद तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो किसी और को इसमें क्यों शरीक करती। मरियम का असूल बड़ा शफाक था। उन्होंने बसौदे खैरियत से पहुंचने का ख़त तो लिखवा दिया, पर ममदू के बारे में एक लफ्ज़ नहीं लिखवाया। महीने गुजर गए। किसी ने बताया कि ममदू को इलाज के लिए इंदौर ले गई हैं। फिर पता चला कि बम्बई में साबू सदीक की सराय में नज़र आई थी। फिर पता चला कि ममदू मर गया है। फिर एक लूटी लुटाई मरियम घर लौट आई। मैं स्कूल से घर पहुंचा तो देखा मरियम सेहन में बैठी अपने मरे हुए बेटे को कोस रही हैं। अरे हरामी, तेरा सत्यानाश जाए रे ममदू, तेरी ठठरी निकले। और बच्चना, तेरी कब्र में कीड़े पड़े, मेरे सारे पैसे खर्च करा दिए। री दुल्हन, मैं मक्के मदीने कैसे जाऊंगी? बता री दुल्हन, अब कैसे जाओगी? अप्पा ने कहा मैं तुम्हें हज कराऊंगा। अम्मा ने कहा ना बुआ, हम अपने जहेज वाले कड़े बेच देंगे, तुम्हें हज कराएंगे। मगर मरियम चुप ना ही। 2 दिन तक रोती रही और ममदू को कोसती पीटती रही। लोगों ने समझाया कि आखिर दूल्हे मियाँ भी तो तुम्हारा ही बेटा है, वो अगर तुम्हें हज करवाता है तो ठीक है। मान क्यों नहीं रही? मगर मरियम तो बस एहसान करना जानती थी, किसी बेटे का भी एहसान अपने सर क्यों लेती। उन्हें तो अपनी कमाई के पैसों से हज करने की ठानी थी। ममदू के मरने के बाद मरियम शायद एक दफ़ा और बसौदे गई थी अपनी ज़मीन का तिया पांचा करने। फिर उसके बाद बसौदे का जवाल शुरू हो गया। मरियम के चौड़े चकले मेवाती सीने में बस एक ही शहर बसा रह गया, उनके हजूर का शहर। उठते बैठते नबी जी हजूर जी करती रहती। कभी तो यूँ लगता कि उन्हें करार सा आ गया, शायद इसलिए कि उनके भोले वाले मंसूबाकार जहन ने एक नया मक्का मदीना फ़ंड खोल दिया था। अब्बा ने बड़े शौक़ से लिहाफ सलवा का दिया। मरियम चुपके से जाकर बेच आई। ईद आई, मरियम के भी कपड़े बने। खुदा मालूम कब कितने पैसों में वो कपड़े बेच दिए। अब्बा अम्मा समेत हम सबको जो एक आना ईदी देती थी फौरी तौर पर बंद करती। पैसा करके फिर मक्का मदीना फ़ंड जमा हो रहा था। सब मिलाकर अभी 560 रुपये ही जमा हुए थे कि मरियम का बुलावा आ गया। मुझे मालूम नहीं कब और किस तरह चल बसी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी खाला के गांव गया हुआ था। वापस आया तो मुझे देखकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। मंजले तेरी अन्ना बुआ गुजर गई, लड़के तुझे बिगाड़ने वाली गुजर गई। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मरियम की कब्र पर हूँ। मैं नहीं गया। मैं क्यों जाता? ठंडी मिट्टी के ढेर का नाम तो मरियम नहीं था। मैं नहीं गया। अब्बा नाराज़ भी हुए, मगर मैं नहीं गया। लोगों ने बताया कि मरियम ने मरते वक्त 2 वसीयतें की थी। एक वसीयत तो ये थी कि तजहीज़ और तकफीन उन्हीं के पैसों से की जाए और बाकी के पैसे शताब खां को भेज दिए जाएं। दूसरी वसीयत का सिर्फ अम्मा को इल्म था। अम्मा के कान में उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा था जो अम्मा किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ आ गया, 15 बरस गुजर गए। 65 में अब्बा और अम्मा ने फरीज़ हज अदा किया। अम्मा हज करके लौटी तो बहुत खुश थी, कहने लगी मजने मियाँ, अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हज करा दिया, मदीना तैयबा की ज़ियारत करवा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी कराई। अज़ाब सवाब जाए बड़ी बी के सर। यहाँ हमने तो हरे भरे गुंबद की तरफ मुँह करके कह दिया, तो या रसूल अल्लाह, बसौदे वाली मरियम फौत हो गई। मरते वक्त कह रही थी कि नबी जी सरकार, मैं आती ज़रूर, मगर मेरा ममदू बड़ा हरामी निकला, मेरे सब पैसे खर्च करा दिए।